بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جزا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، عمران خان پر جمعہ پھر بھاری، یعنی آج کا دن بہت بھاری رہا. کیسے رہا یہ بتاتا ہوں آپ کو. اور مریم نواز کی وارننگ اور دھمکیاں جاری. پیپلز پارٹی نے بھی منصوبہ بنا لیا. کیا منصوبہ ہے؟ اور آخر کار عمران کی رخصتی کا وقت آ گیا. ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. یہ ناظرین، انٹرنیشنل خبر جو کا تو ہے وہ جو فلسطین کا جو معاہدہ امن ہے اس پہ بہت سی تنقید ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، قطر نے بھی کی، پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا یہ وہ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں اپنی حکومت پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ نہیں وہاں مانا ہے، یہاں انکار کر رہے ہیں. تاہم بات وہی ہے کہ نہ ٹرمپ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نیتنیاہو پر کوئی بھروسہ ہے کسی کو. تاہم ابھی مسئلے مسائل اسی طرح ہی ہیں جو کا توں ہے، اور وہاں کی المناک صورتحال جو ہے وہ دنیا کے منہ پر ایک بڑا زناٹے دار تماشا ہے کہ دنیا کچھ نہیں کر پا رہی دو بدماشوں کے سامنے. بہرحال دعا ہے کہ اللہ میاں جلد از جلد معاملہ طے کرے، اسلامی ملک جو ہے ہوش کریں. 8 ممالک کو جو یقین دہانی کرائی گئی تھی اسلامی ممالک کو، وہ اہم ممالک ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہاتھ کیا گیا ہے. تو کیوں کیا گیا؟ آخر فلسطینیوں کا ظلم جاری رہے گا، وہ کیسے ختم ہوگا؟ اس کو بھی تو ختم ہونا. لیکن چونکہ بہت سے بقرات اور بہت سے سقرات جو اس میں بہت باتیں کر رہے ہیں، تو چونکہ ساری صورتحال سارے کاغذات دستاویزات میرے سامنے نہیں، لہٰذا میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا. لیکن افسوس کا اظہار ضرور ہے کہ ابھی تک معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے. حماس نے اپنی تجاویز دے دی ہیں، اس کا جواب نہیں آیا، اور ٹرمپ صاحب اور یاہو صاحب اپنے مشن پر مطلب قائم و دائم. بات کرتے ہیں کہ عمران پر، یعنی عمران خان صاحب پر بانی چیئرمین تحریک انصاف پر جمعہ پھر بھاری. جمعہ کا دن تھا، توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی. ایک گواہ ہے جس پر جرا ہونی تھی. کوسین فیصل مفتی وکیل ہیں عمران خان کے، انہیں جرا کرنی تھی. اور عدالت تھی شاہ رخ ارجمن کی. اس میں درخواست آ گئی کہ جناب طبیعت ناساز ہے وکیل صاحب کی، لہٰذا وہ آج جرا نہیں کریں گے. عدالت نے ان کی ریکویسٹ مان لی، اگلی پیر تک سماعت ملتوی کر دی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی وکیل ٹیم جو ہے، لیگل ٹیم جو ہے وہ یہاں آئے گی. کوسین مفتی صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اور اب جو اصل بات ہے جو بھاری ہوا وہ یہ کہ ارجمن شاہین نے، یعنی وہ جو اپنا شاہ رخ ارجمن نے یہ کہہ دیا کہ اب اس مقدمے کی سماعت جو ہے توشہ خانہ 2 کی روزانہ کی بنیاد پر ہوگی. تو بھائی کم تے پاک گیا. انہیں اپنے فیصلے میں کہا کہ لگتا ہے کہ ملزم کے جو وکلاء ہیں یا وکیل ہیں وہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، تو لہٰذا آئندہ سے ختم ہی، کیونکہ آپ لوگ نان سیریس ہیں. تو یہ بات تو یہاں تک تھی. بھاری ہو گیا جمعہ. اب اگلی بات کرتے ہیں، اسی کے سے ملی جلی ہے تو اسی کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ آخر کار رخصتی کا وقت آ گیا. میں نے آج سے 3 مہینے یا 6 مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ جیل اسلام آباد کی تیاری کرا رہے ہیں بڑے زور و شور سے، اور جلدی کرا رہے ہیں. تو وہاں ان کو شفٹ کیا جائے گا. پی ٹی آئی کے کھلاڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسلام آباد ٹرانسفر کیا جا رہا ہے جناب سیدھا بنی گالا، اور تو کوئی جگہ ہی کوئی نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، ڈسٹرکٹ جیل اسلام آباد ٹرانسفر کیا جائے گا. جبکہ پہلے یہ خبر آئی تھی پچھلے ہفتے، میں نے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اسلام آباد کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ قاسم مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی جیل ہے، وہاں ان کو شفٹ کیا جائے گا، کیونکہ GHQ حملہ کیس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس میں فرض جرم ان پہ عائد ہو چکی ہے. تو چونکہ ویڈیو لنک پر بات چیت صحیح طریقے سے نہیں چل سکی،
کیس آگے نہیں چلایا جا سکا. عمران خان کو بھی اعتراضات ہیں اور عدالت کو بھی، لہٰذا انہوں نے کہا وہاں لے جائیں قاسم مارکیٹ، اور وہ کینٹ ایریا میں. لیکن اب جو خبر آئی وہ یہ کہ نہیں جانا جناب وہ تھی ہے اس نئی جیل افتتاح عمران خان کو کرایا جائے گا. سابق وزیر اعظم ہے، ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو وہاں ان کے ہی رخصتی کا وقت آیا ہے، تو اب ان کو لے جائے. کسی وقت بھی آپ سن سکتے ہیں کہ ان کو وہاں لے جایا گیا. تو یہ بات چلی جائے گی اسلام آباد ڈسٹرکٹ جیل میں، یعنی عمران خان صاحب وہاں پہنچ جائیں گے. اب بات کرتے ہیں کہ مریم نواز کی وارننگ جو ہے، مریم نواز پنجاب کا نام لے کے وارننگ پہ وارننگ دی جا رہی، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کے پانی کے ذخائر جناب اس کا فیصلہ ہم کریں گے. اب وہ کون سے ذخائر کی بات کر رہی ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے ڈیم ان کی بات کر رہی ہیں یا کسی اور حوالے سے بات کر رہی ہیں، کیونکہ اصل ذخائر تو قومی لیول کے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے پھر وہی کہا کہ جڑا پنجاب وال دیکھے گا، مطلب یہ تو نہیں کہا کہ آنکھ نکال لیں گے، ابھی آنکھ تک نہیں بات پہنچی، صرف انگلی تک بات پہنچی ہے. انگلی توڑنے کی بات کی تھی، اس پر پیپلز پارٹی بہت ناراض. تو پیپلز پارٹی ناراض ہے، اور یہ چیلنج وارننگ پہ وارننگ کہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں میں مسلم لیگ کی مرکزی عہدیدار ہوں، یعنی نائب صدر ہیں، سینئر نائب صدر. تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میری پالیسی کی کیا ہے، میری پارٹی کی پالیسی کیا ہے، اور میری ذمہ داری کیا ہے. پنجاب میں سیلاب کے موقع پر لوگوں نے ہمارے لیے کسی نے دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں کھڑے کیے، جبکہ ہم نے کے پی کے میں کہا تھا کہ اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. گنڈا پور نے منع کر دیا. ہم نے تو مانگی نہیں کسی سے، لیکن کسی نے آفر بھی نہیں دیا. ہمیں کہتی ہوں دعا بھی نہیں کسی نے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے سب کچھ کیا. تاہم جو ایک اجتماعی یا مجموعی جو تاثر ہے اس میں یہی ہے کہ پنجاب حکومت نے خاصا کام کیا. تاہم ایک بی بی سی نے ایک رپورٹ بنا کے یہ کہہ دیا کہ نہیں، جنوبی پنجاب کے علاقے میں ادھر ادھر جو ہے وہ کام اس انداز میں نہیں ہوا جس انداز میں ہونا چاہیے تھا. بہرحال کمی کوتاہی تو ہوتی، اور نقصانات جو ہے وہ بہت زیادہ تھے، تو اس میں نہیں ہوا. لیکن مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب کا نام لے کے کوئی گالی دے گا یا کوئی بات کرے گا یا کوئی غلط بات کرے گا، میں اس کو جواب دوں گی، کیونکہ پنجاب کی چیف منسٹر میں ہوں، اور جب تک میں ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ پنجاب کے عوام کو تحفظ بھی دوں، ان کی محافظ بھی بنوں، اور ان کی ہر بات پر ان کے الزام میں بات کروں. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ماضی میں نہروں کا مسئلہ آیا، پانی ہمارا، سرمایہ ہمارا، تو ہم خود فیصلہ کریں گے. نہروں کا مسئلہ ہمارا، ہمارے حصے کا پانی تو ہم جہاں مرضی استعمال کریں. پھر انہوں نے کہا نہروں کا مسئلہ ماضی میں بھی اٹھایا گیا تھا، تو وہاں لوگوں کو اکسا کر، بہلا کر، پھسلا کر، ان کو لا کے سڑکوں پہ کھڑا کر کے ہمارے خلاف باتیں کی گئی تھی، تو ہم نہریں بنانے جا رہے تھے. تو اب ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو جناب اس کو لوگ بڑے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دو بدو لڑائی جاری رہے گی پیپلز پارٹی کی، اور یہ تو پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سندھ کی اور پنجاب کی لڑائی، لیکن یہ سندھ اور پنجاب کی لڑائی نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی فیصلہ کر لیا، بحیثیت چیئرمین، ملک سے باہر ہے، لیکن انہوں نے اپنی تمام قیادت کو بتا دیا، اور خاص طور پر سندھ کے رہنماؤں کو کہہ دیا، سندھ کے انتظامیہ کو کہہ دیا کہ جناب خاموشی، آپ نے آج کے بعد کوئی بات نہیں کرنی. تو پھر پالیسی منصوبہ کیا ہوا؟ منصوبہ یہ ہے کہ پنجاب کا جواب پنجاب کی قیادت دے، اور بار بار ندیم افضل چند جو ہیں، جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو کر رہی ہیں مریم نواز، وہ اپنے حیثیت بنا رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہی ہیں، تو وہ نہیں بن سکتی، کیونکہ جنہوں نے ان کو خواب بنانا تھا، پورا کرنا تھا، وہ تو ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، لیکن نام نہیں لیا انہوں نے کسی کا. اور وہ بڑے مزے سے کھیلیں گے. پرانے سیاستدان ہیں نا، سابق ایم این اے بھی ہیں، اہم آدمی ہیں. پیپلز پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں بھی گئے تھے عمران خان کے پاس، پھر عمران خان سے باقاعدہ اختلاف کر کے وہاں سے نکل کے واپس اپنے گھر آئے پارٹی میں. تو ان کی عادت ہے، یہ سینٹرل کمیٹی میں بھی، دائیں بائیں بھی، جہاں بھی ہے، یہ کھل کے بات کرتے ہیں اور دھیمے سروں میں کرتے ہیں. یہ بات بھی کر جاتے ہیں اور کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. تو بلاول بھٹو نے کہا کہ سندھ کی گورنمنٹ کو نہیں، کیوں کہ ہم اسے صوبائیت کا رنگ نہیں دینا چاہتے. جتنا مرضی مریم پنجاب 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 کریں، ہم نے اس کو سندھ کا نام نہیں لینا. اس کو پیپلز پارٹی کی اور پنجاب کی پیپلز پارٹی کی لڑائی رکھیں، اور آپ کھل کے بولے جس طرح کرنا، جو کہنا ہے کر لو. تو اب کون لڑے گا؟ جیسے کہا تھا نا اپنا قاہرہ صاحب نے کہ ہماری حمایت کا غلط مطلب نہ لیا جائے، ہم حمایت ختم بھی کر سکتے ہیں. لیکن
میرا تجزیہ یہی ہے کہ موجودہ حالات میں یہ جنگ جاری رہے گی لفظی. توجہ دلاؤ نوٹس ہے لوگوں کا، اور خاص طور پر پنجاب کے لوگوں کا مریم کی طرح کہ بھائی مینو منو لیڈر اور میں ہی تمہاری لیڈر ہوں. اور دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی، چونکہ وہ پنجاب میں حصہ لینا چاہتی ہے، اس کو حصہ معاہدے کے مطابق نہیں مل رہا، اس کو راستے نہیں مل رہے، اور مسلم لیگ نون کو سندھ میں راستہ نہیں مل رہا، کیونکہ سندھ میں اس نے بھی داخل ہونا، وہاں سے وہ انہوں نے سندھ کو نظر انداز کیا ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے پنجاب کو نظر انداز کیا ہوا تھا. دونوں کو اب احساس ہو گیا کہ غلطی کی، اب اس غلطی کے ازالے کے لیے یہ لفظی لڑائی چل رہی ہے. کب تک چلتی ہے، کیسے چلتی ہے؟ لیکن مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لڑائی بڑھے گی، وزیر اعظم نے قابو نہ کیا، جس طرح بلاول نے بڑا مسلطی انداز میں کہ صوبائیت نہ پھیلے قابو کیا ہے اپنی سندھ کی قیادت کو روک کے، کیونکہ شرجیل میمن بھی آ گئے تھے اور شازیہ مری بھی آ گئی تھی بیچ میں، تو اب چانڈیو صاحب نے بھی ایک بیان دے دیا. تو ان سب کو روکا گیا کہ صرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے تو پنجاب کی قیادت کو لڑنے، تو کون لڑے گا؟ ندیم افضل چند، منظور چودھری، حسن مرتضیٰ، یہ سب لڑیں گے، اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان. تو لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں مبصرین کہ اگر یہ لڑائی بہت بڑھے گی، کیونکہ لوگ تو مزہ دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ اپنے ڈالر کما رہا ہے کہ اب اس پہ کرو بار بار، اللہ جی بس گئی حکومت گئی جناب، ماشاء اللہ لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. چانسز نہیں ہے ایسے. میرا اپنا خیال ہے، باقی اللہ جانے کیا ہے، کل کا تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، لیکن اندازہ میرا یہ ہے کہ نہیں، پھر سیز فائر ہوئے گا، چاہے وہ زرداری صاحب کی واپسی پہ ہو، چاہے اس سے پہلے ہو. پہلے ہی پیغام 2 دن پہلے ملا سردار یاد صادق کی طرف کہ یہ گل مک گئی، دونوں کو روک دیا گیا، لیکن ندیم افضل چند کہتے ہیں مجھے کسی نے نہیں روکا کہ بیان بازی نہیں کرنی، بلکہ اب یہ آ گیا کہ چیئرمین نے کہا ہے کہ بھائی کھل کے کھیلو. تو یہ چال ماری چلتی رہے گی، لیکن باجی درشنی پہلوانی ہے، یہ فرینڈلی لڑائی ہے، کیونکہ جمہوریت میں کو نقصان دونوں پارٹی نہیں کرنا چاہتی، اور پیپلز پارٹی خاص طور پر اگر کسی بہت زیادہ آگے تک لڑائی گئی، جو کہ مریم نواز جس انداز میں بول رہی ہیں، جس طرح وہ کہہ رہی ہیں انگلی توڑ دیں گے، جس طرح وہ کہہ رہی ہیں پنجاب کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں پنجاب کے وسائل، پنجاب کے پانی کے ذخائر، تو اس سے بات بڑھ بھی سکتی ہے، اور بات بڑھے گی تو پھر ریفری آ جائے گا، اور ریفری آیا تو پھر جناب جمہوریت کا بوریا بستر گول ہو جائے گا. یہ لوگوں کا خیال ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ. میں کہوں نہیں، جو نظام چل رہا ہے کمپنی یہی چلے گی فی الحال. ماضی میں بھی پروگرام بنایا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں بھی، وہ نہیں چل سکا، لیکن اس وقت یہ لگ رہا ہے آج تک. کل کیا ہوتا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں، اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں، تاکہ میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں. جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.